أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صالحا۔ سامعین، میرے برابر میں قریب میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ ہماری جمال پور کی بڑی مسجد جامع مسجد، اس میں ایک طویل عرصے سے الحمدللہ نائب امام کی حیثیت سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بالخصوص ان کے اخلاق، ان کی خصلتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے عمدہ طریقے پر، بڑے اچھے طریقے پر ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ بہرحال مسجد کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مسجد کی خدمات یہ ہیں کہ 5 وقتہ اذان دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا یہ لگاتے ہیں۔ لوگ ان کی آوازوں کو سن کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مساجد کے اندر اذان دینے والے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو بلند کرنے والے، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں جنہیں آج دنیا والے، جنہیں آج یہ جہاں والے بے وقوف سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی عزت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مرتبہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مقام رکھا ہے، وہ کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، لوگ دیکھیں گے کہ بہت سے آدمی اس میں ایسے نظر آئیں گے جن کی گردنیں طویل ہوں گی، جن کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ لوگ معلوم کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ وہیں پر لوگ جواب دیں گے کہ یہ وہی ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر لوگ حقیر سمجھتے تھے، جن کو دنیا کے اندر لوگ فقیر سمجھتے تھے، جن سے لوگ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جن کو لوگ اپنی صحبتوں میں، اپنی مجلسوں میں بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، جن کو لوگ اپنے دسترخوان پر کھانا تناول فرمانے کے لیے بلایا نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عنایت کیا۔ اور ان سے اعلیٰ درجے کے شخص وہ ہیں جو مساجد کے امام ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بالخصوص وہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں، یعنی حافظ قرآن کہلاتے ہیں، قاری قرآن کہلاتے ہیں، عالم قرآن کہلاتے ہیں، حامل قرآن کہلاتے ہیں، ناشر قرآن کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عنایت کیا، لیکن لوگ آج ان کی بھی کوئی وقار، ان کی بھی کوئی عزت نہیں کرتے۔ جب لوگ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ لوگ جو اماموں کی بد احترامی کرتے ہیں، اماموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں چغل خوریاں کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ ایذائیں پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر ان کو مبتلا کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا، ان سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، خاص طور سے ان
کو بیوقوف، ان کو حقیر، نادار، فقیر سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب دیکھیں گے لوگ کہ دنیا کے اندر رہنے والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے وسیلے سے جہنمی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں گے، کاش کہ ہمارے لیے بھی جنت میں جانے کا کوئی سہارا مل جائے، ہمارا بھی کوئی ناصر و مددگار مل جائے۔ لوگ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک اور ایک کے پیچھے ایک جا رہے ہوں گے، لوگ ان سے معلوم کریں گے آخر یہ کس وجہ سے جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے، ان میں سے بعض افراد کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر عالم دین سے، قاری قرآن سے، مؤذن سے، امام صاحب سے محبت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کمزور ضرور سمجھ سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے کمزور ضرور ہیں، لیکن جنت کے اندر ان کا مقام بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علماء کا، اپنے حفاظ کا، اپنے قراء کا، اپنی مساجدوں کے ائمہ حضرات کا، اپنے مساجدوں کے مؤذنین کی ہم باقاعدہ ان کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔ آج کے ماحول کے اندر امام صاحب کو اور مؤذنوں کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، ان کی طرح طرح سے بے ادبیاں کی جا رہی ہے، طرح طرح سے آج کے ماحول کے اندر ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اماموں کو باقاعدہ مارا جا رہا ہے، ائمہ حضرات کے ساتھ باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو حقیر اور باقاعدہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں جو علماء کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کی نسلوں کے اندر عالم دین پیدا نہیں ہو سکتے، اور یوں فرمایا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علماء کرام سے تعصب رکھتے ہیں، علماء کرام کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، کل دیکھ لینا ان کی قبر کا کھول کر کے دیکھ لینا کہ ان کی قبروں کے اندر سے جو ان کا چہرہ ہوگا وہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے ائمہ کا، اپنے مؤذنین کا جو ہے احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔